کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی تافتان کوئٹہ سیکشن بحال ہوگا، کوئٹہ چمن سیکشن بحال ہو چکا ہے، اسی طرح پشاور سے روڑی تک آپریشن بحال ہو چکا ہے۔ ہمارا جو اصل باٹل نیک ہے وہ ML1 پہ یہاں سے آن ورڈ ہے، آپ سب کو پتا ہے، بریا روڈ ہے، پٹیدن ہے، نواب شاہ ہے، بچیاری ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں صوبائی حکومت اور افواج پاکستان کے تعاون سے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے تعاون سے کسی طریقے سے پانی ریلوے ٹریک سے ذرا نیچے چلا جائے۔ میرا یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ابھی ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم سب مل کے ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ کئی جگہ پہ ہمیں ٹرالی کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال ہم جائیں گے اور جو ممکنات ہیں ٹریک کی بحالی کے اور آپریشن کی بحالی کے اس کا جائزہ لیں گے اور موقع پر فیصلے بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ بہت مشکل صورتحال ہے، ریلوے کو تقریباً 15-16 کروڑ روپے کا ریونیو لاس ہو رہا ہے روز کی بنیاد پہ، اور اس بار جب ہمیں ریلوے ملی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ 15 دن بعد تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے اور ہمیں تنخواہوں کے پیسے بھی اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ خسارہ بھی 12-13 ارب ایڈ ہو گیا پچھلے 4 سال میں بدقسمتی سے، اور جو ریلوے کے ٹرن اراؤنڈ کا ایک ڈرائیو ہم نے شروع کی تھی وہ سارا پانی پھر گیا اس پہ۔ اب اس کو پھر زیرو سے شروع کیا تھا تو سیلاب نے آ لی ہے۔ بہرحال ہم اس کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے۔ جب آفت آتی ہے تو شکست تسلیم نہیں کی جاتی، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریلوے سسٹم پہ جو کلی ارات ہیں ان کی حالت بہت ناگفتہ بے ہے، کیونکہ وہ ریلوے کے ملازم نہیں ہوتے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر کلی کو 10,000 روپے کی ہم فائنینشیل اسسٹنس دیں گے۔ ریلوے نہیں دے سکتا، اس لیے کچھ اماؤنٹ میں نے ارینج کی ہے، کچھ اخوت ایک NGO ہے ان سے ہم نے 25 لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں، اور یہ ریلوے افسران نے مہربانی کی ہے، کوئی 40 لاکھ روپے ان سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ میں نے PM کو ریکویسٹ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مدد ملے گی، تو تمام کلیگ جو ہیں ان کو ہم 10-10 ہزار روپے دیں گے۔ کوشش کریں گے کل سے ان کو ادائیگی ملنی شروع ہو جائے، خاص طور پہ فلڈڈ ایریا میں پہلے ان کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح جو گینگ مین ہے کراچی ڈویژن کے، سکھر ڈویژن کے، کوئٹہ ڈویژن اور ملتان ڈویژن کے، ان کو بھی 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ یہ فلڈڈ واٹر میں کام کریں، 10 ہزار کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً 3 کروڑ روپے کا امپیکٹ آتا ہے، تو ان حالات میں ہم ابھی یہی کر سکتے تھے۔ مزید کچھ ہو سکا وہ بھی کریں گے۔ ریلوے آپریشن انشاءاللہ تعالی جلد بحال ہوگا۔ ایک تو ML1 پہ پرابلم ہے بہت، یہ میرا خیال ہے کہ فریٹ ہم نے چلا تو دیا ہے لیکن پراپر فریٹ 1-1.5 ہفتے میں چل پڑے گا۔ جہاں تک پیسنجر آپریشن کی بات ہے وہ انجینئرز فیصلہ کریں گے، امبینکمنٹ دیکھ کے، کہ یہ نہ ہو کہ کسی جگہ سے چیز مسافر ٹرین جا رہی ہے اور بیٹھ جائے، تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت محتاط ہیں۔ اور اسی طرح شبی کوئٹہ سیکشن پہ ایک مین برج ہمارا گر گیا ہے، وہ ریلویز اور NLC مل کے کام کر رہے ہیں، اسے کچھ عرصہ لگے گا۔ اس کی ہم نے اسیسمنٹ ساری کر لی ہے، چند دن تک اس کا تعمیر کا کام ہم شروع کریں گے۔ تو تب تک کوئٹہ جو ہے وہ کوئٹہ تافتان اور کوئٹہ چمن تو جاتی رہے گی ٹریفک، لیکن کوئٹہ نیشنل ریلوے نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ وہ پل بڑا اسٹریٹجک ہے، اس پہ بھی ہم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ وہ جلدی جلدی اس کو ہم مکمل کر لیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان سیلابوں سے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، سب سے زیادہ نقصان صوبہ سندھ میں ہوا ہے، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، اس کے بعد KPK کے بنو ٹانک DI خان سوات کا علاقہ متاثر ہے، راجن پور ڈیرہ غازی خان کے علاقے متاثر ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم سب مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے سیلاب میں ڈوبے ہوئے تباہ حال بہنوں بھائیوں کی مدد کریں۔ حکومتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، NGOز بھی کر رہی ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ فرد جو سیلاب کی تباہ کاری سے بچا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ کچھ حصہ اپنے ان بہنوں بھائیوں کے لیے نکالے جو سیلاب کی تباہ کاری کا شکار ہے۔ یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ ریسکیو کا آپریشن چل رہا ہے، تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ ریلیف چل رہا ہے، یہ چلے گا بھی کافی دن چلے گا، مگر جو ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ
اسے 2 سے 3 سال کم از کم لگ سکتے ہیں. اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا جو کہ پاکستان کے پاس ریسورس نہیں ہے. پل ٹوٹ گئے, سڑکیں تباہ ہو گئیں, لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں, گھر تباہ ہو گئے. تو اس کے لیے قومی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے, جس کے لیے ادارہ قائم کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, جیسے حسن اقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اس میں این ڈی ایم اے ہے, صوبائی حکومتیں بھی اس کا حصہ ہیں, وہ منصوبہ بندی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. مگر سب سے بڑی ضرورت جذبے کی ہے. ٹھیک ہے کہ دنیا اب ہماری مدد کے لیے آ رہی ہے, لیکن ملک سے باہر دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے وسائل پہ بھروسہ کرنا ہے. اور 3 کروڑ سے زائد لوگ ڈوبے ہیں بدقسمتی سے, لیکن 17-18 کروڑ لوگ ہیں جو محفوظ رہے ہیں اس بلا سے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگلے دنوں میں جس جماعت سے میرا تعلق ہے, میری جماعت ایک پوری فلڈ ریلیف کیمپین 2-3 دن میں اناؤنس کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی کم از کم 2000 ریلیف کے ٹرک جو ہیں وہ پنجاب سے سندھ اور بلوچستان کی طرف آئیں گے. اس کا اعلان جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی. میں یہاں چونکہ بطور ریلوے کے وزیر کے موجود ہوں, اس لیے میں نے بات ریلوے کے حوالے سے کی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم نے تھوڑی دیر میں نماز کی ادائیگی کے بعد آگے جانا ہے فلڈڈ ایریا میں, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ مجموعی طور پر کتنا نقصان ہوا, کتنے دنوں کا, اور کس طرح ہوگا, اور ٹریک جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے, اور یہ انڈیا جو خراب ہے کراچی جانے والی, تو کتنی متاثر ہوگی اور آئندہ کتنا نقصان کا اس کا تھوڑا مجموعی طور. دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ ابھی چونکہ پانی اترا نہیں ہے اور ہمارے پشتوں کے ساتھ بھی پانی کھڑا ہے اور بعض جگہ ٹریک کے اوپر کھڑا ہے, تو ہم کوئی فگر بلا وجہ اسیسمنٹ کے بغیر اسیسمنٹ کے تحقیق کے جاری نہیں کر سکتے. یہ بلینز کا نقصان ہے. کتنا ہے یہ پتہ لگے گا جب سیلاب کا پانی اترے گا. ہمارے انجینئرز, یہ پروفیشنل لوگوں کا کام ہے. سول انجینئرنگ کا بہت بڑا شعبہ ہے ہمارے پاس ریلویز میں, تبھی ہم بتا پائیں گے. لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پیسنجر آپریشن کراچی پشاور کے بیچ, کراچی کے بیچ بحال ہونے کے لیے کچھ وقت لگے گا, چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, جب تک, کیونکہ وہ نیچے سارا کچھ ویٹ ہے. جو ہم نے پیچھے ٹھیک بھی کر دیا ہے, یہ جو خانپور روڈی سیکشن ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے. 2 گھنٹے میں ٹرین آتی تھی, 6 گھنٹے میں آ رہی ہے, کیونکہ جب ٹرین گزرتی ہے تو وہ دوبارہ نیچے سیٹلمنٹ ہوتی ہے, پھر دوبارہ ہماری ٹریک مشین اس کو ٹھیک کرتی ہیں. تو ہم نے پورے وسائل یہاں لگا دیے ہیں جتنے بھی ہیں, وہ کہ وہ محدود ہیں. تو ٹریک مشین بھی ایک پوری ٹرین کے برابر ہوتی ہے. ایک آدھ جگہ ہماری ریلیف ٹرین ML2 پہ دھنس بھی گئی ہے. ML2 کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے, وہاں بھی پانی ہے ہر طرف. تو یہ مین ٹریک کو بحال ہوتے ہوئے پیسنجر کے لیے چند ہفتے لگ سکتے ہیں. فریٹ انشاءاللہ ریگولرائز ہو جائے گا میرا خیال ہے 8-10 دن میں. اب ہم جا رہے ہیں, آگے جا کے دیکھیں گے, پھر حتمی بات کریں. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ حکومت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے آفر پہ حکومت کی غور کرے گی اس بات پر؟ آرمی چیف کی توسیع کے لیے انہوں نے تجویز دیا ہے, اور امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی. آپ کیا چاہتے ہیں یہ مجموعی طور پر بات کر ہی لیں. نہیں, گزارش یہ ہے کہ اب یہ میں فلڈڈ ایریا میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ بات ہم مجھ سے لاہور یا اسلام آباد میں پوچھیں گے تو میں اس کا بڑا ٹکا کے جواب دے سکتا ہوں. لیکن یہ جگہ جو ہے یہاں پہ لوگ آفت زدہ ہیں, فلڈڈ ایریا میں ہم آئے ہیں, ایک اور مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں, تو میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جعلی چورن بیچا اس نے اور جہاں جہاں تھوکا وہ چاٹ رہا ہے. یعنی ہمیں کہتا رہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. امپورٹڈ تو آپ خود ہیں, سہونیوں کے داماد آپ ہیں, ہم تو نہیں ہیں بھیا. تو وہ الزام لگاتے رہے. ایک طرف امریکہ کو گالیاں نکالتا ہے, دوسری طرف ان کے پاؤں پڑ جاتا ہے. اس کا پرانا یہ سٹائل ہے. ایک طرف فوجی قیادت کو ابیوز کرتا ہے, اور اس کے پوری پارٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس نے ادارے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کل اس نے ایک اور بات کی ہے. تو بنیادی طور پہ عمران خان بی جمالو ٹائپ آدمی ہے, وہ دانا پھینکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی وہ سنجیدہ آدمی نہیں ہے. اور جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہمیں ان سے دلی ہمدردی ہے, کیونکہ وہ سننے, دیکھنے اور بول سکتے ہیں. بولنا تو بہت آتا ہے, بلکہ بڑی بڑی لمبی زبانیں ہیں, لیکن نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ محسوس کر سکتے ہیں. تو اس لیے اور ایک اور بات بتائیں بھائی, تم کون آدمی ہو کہ تم آسمان سے اترے ہوئے ہو؟ تم عدالت سے بھی اوپر ہو. ہم پر مقدمات بنتے تھے جھوٹے,
ہم جاتے تھے تھانے میں انویسٹیگیشن جوائن کرتے تھے, وہ کہتا میں نے انویسٹیگیشن جوائن ہی نہیں کرنی. عدالت کہتی ہے جو کہا عدالت نے وہ بھی آپ نے سن لیا, ہمیں حیرت ہوئی ہے, میں عدالت پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن دو نہیں ایک پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ, قوم پرستوں کے ساتھ ریاست کے رویے اور ہوں اور بچے جمہوریہ کے ساتھ اور ہوں. رویہ ایک ہونا چاہیے. اگر رویے دو ہوں گے سوال بھی اٹھے گا, پھر بات بھی ہوگی, پھر تنقید بھی ہوگی, پھر بری بھی لگے گی. تو ایک رویہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے, اگر کوئی عدل اور انصاف ہے. خواجہ صاحب بتائیے, اس وقت جو ہے بارش میں متاثر ہوئی ہے ٹرین, اس سے پہلے جو ہے کافی حادثات پیش آتے ہیں. اگر تیسرے پہ جو حکومت آتی ہے الزامات لگا دے, ایسا کوئی لانگ پلان نہیں بنایا جائے جس میں جو ہے عوام کو ریلیف مل سکے, اور سیاستدان اور حکمران تو اپنے جو ہے ایروپلین پہ یا فلائٹ پہ جاتے ہیں, یہ جو ساری مشکلات جو ہے عوام کو بھگتنا پڑتی ہے, اس حوالے سے ایسا کوئی نہیں پلان بنا رہا ہے جس میں عوام کو ریلیف مل سکے. دیکھیں یہ ریلوے جو ہے, ریلوے یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, ایک سائنس ہے پوری, اور بدقسمتی سے ریلوے کی تشکیل اور تعمیر کے بعد کسی بھی دور میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. پہلی بار ہم نے آ کے 2013 میں, ہماری بھی حکومت پہلے آتی رہی ہے, ہم بھی بس اس طرح سنجیدہ نہیں لیتے تھے. 2013 میں ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا تھا. 18 ارب روپے کماتا تھا یہ ادارہ, ہم 54 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے, اور ہم نے اس میں کافی ریفارمز کی تھیں. اور اگلے فیز میں جیسے یہ روڑی میں ہم بیٹھے ہوئے, اگر اگلے 5 سال ملتے تو جو 6-7 نئے اسٹیشن 8 بننے تھے, اس میں خانیوال, رحیمیار خان, روڑی, حیدرآباد, کراچی, کوئٹہ, پشاور شامل تھے. اسی طرح ML1 کا پروجیکٹ تھا. جب تک ML1 نہیں بنتا ریلوے نہیں چل سکتا. اب وہ یہی ML1 ہے سارا. اس میں البتہ اب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم چائنیز کو بھی ہم نے انگیج کیا ہے, کیونکہ وہ تو ML1 بیک برنر پہ چلا گیا تھا. میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا, نہ کسی کا نام لوں گا. سب کو پتا کہ ML1 پہ کچھ نہیں ہوا, 4 سال بالکل ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. تو اب ہم نے دوبارہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے. چائنیز کو ہم نے دوبارہ انگیج کرنا شروع کیا ہے. ہم چائنا جائیں گے بھی ذرا یہ فلڈ ریلیف سے فارغ ہوں. ہماری کوشش ہوگی پوری, خدا کرے اللہ ہماری مدد فرمائے کہ اس سال ML1 پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہو. فیصلہ یہ کیا ہے, پہلے ML1 جو تھا اس میں لاہور ملتان سیکشن تھا اور ایک انسٹیٹیوٹ تھا, اور لاہور لالا موسا تھا, اسے ہم نے ختم کر دیا. وہ فیز 2 ہوگا. اب فیز 1 ہوگا روڑی کوٹلی, کوٹلی کراچی, کیونکہ یہ سیکشن وسٹ ہے. اب ML1 کا کام یہاں ہوگا, یا ایک کاروال پنڈورا ایک سیکشن ہے, وہاں پہ گریڈینٹ بہت وہ زیادہ سٹیپ ہے, ڈھلان ہے, وہاں تھوڑا سا کام ہوگا. میجر کام اس ایریے میں ہوگا. ML1 اب یہیں سے شروع ہوگا. آخری سوال یہ بتائیے, وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق روہڑی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ پشاور سے روہڑی تک ریلوے آپریشن بحال ہو چکا ہے. ریلوے کو 15 سے 16 کروڑ کا ریونیو نقصان ہو رہا ہے. مکمل ریلوے آپریشن جلد بحال ہو جائے گا. ایک پل گر گیا ہے, تعمیر کا کام جلد شروع ہوگا.